شام شور انگیز یہ سب کیا ہے بے حد و حساب. واہ. شام شور انگیز یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے بے حد و حساب. اتنی آوازیں نہیں دنیا میں جتنا شور ہے. الحمدللہ ہم نے وقت پر مشاعرہ ختم کیا، اور اگر صاحب صدر کی اجازت ہو تو انہیں بھی بلا لوں. ہم سب کی ضرورت نہیں. بہت اچھا. دراصل ناصر علی صاحب نے اپنی جس مشکل کا ذکر کیا کہ غلام حسین ساجد صاحب کے بعد پڑھنا، تو میری مشکل بھی کم و بیش ویسی ہی ہے، لیکن اس بات کا ذکر میں نے پہلے نوید صادق صاحب سے کیا تھا. پھر اس نے اس کی ترتیب کو دیکھ کر تو نوید صادق صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ کارواں جو ہے یہ تقدیم و تاخیر کے جو رسمی اور روایتی ضابطے ہیں، ایک تو ان کو توڑنا چاہتے ہیں، جو آج کی اس تقریب میں انہوں نے وہ کر کے بھی دکھایا. اور دوسرا پھر ان کی فہرست میں جیسے غلام حسین ساجد صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ وہ نوجوان لوگ خاص طور سے جنہیں ابھی مراکز میں اس طرح سے پذیرائی جو کہ ان کا حق ہے وہ نہیں دی گئی، ان کی فہرست میں اور ان کے پیش نظر وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بظاہر مضافات کہلانے والے شہروں سے ہیں، لیکن وہ بڑا ادب اپنے اپنے شہروں میں تخلیق کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خوشی ہوئی اس محفل میں، جس بھی حیثیت سے. ظاہر ہے اس صاحب صدر کی حیثیت اور منصب تو بہت قابل قدر اور قابل احترام ہوتا ہے، اور میں اس کے لیے بہت ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں نبی صادق صاحب کا بھی، اور غلام حسین ساجد صاحب بھی، اور فخر عباس صاحب بھی، اور کارواں کی ساری پوری انتظامیہ کا. نبی صادق صاحب، اب آپ لاہور کے لوگ مجھ سے زیادہ انہیں شاید جانتے ہوں، شاعر ہیں، نقاد ہیں، نظم، غزل، پھر رسالہ بھی ایک نکالتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جتنی خوبیاں ہیں ان کا احاطہ کرنا ایک نشست میں اگر ہم ان کا ذکر ہی کرنے لگ جائیں تو شاید ممکن نہیں ہو سکتا. تو نبی صادق صاحب نے جو ایک فضا بنا دی ہے، اور ابھی ساجد صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ اب کارواں جو ہے، کارواں میں صرف ایک شخص نہیں کہ اب ایک مسافری قافلہ ہے، مجھے جیسے فراز صاحب نے کہا تھا. تو اب کارواں میں انہوں نے پورا ایک ٹیم اور ایک یعنی گروپ تیار ہے جو کہ ادب کی ایک ان معنوں میں اور اس تناظر میں خدمت کے لیے تیار ہے، جس کا ایک مظاہرہ آج کی اس تقریب میں نظر آیا اور آئندہ تقریبات میں بھی ہوگا. اور بہت امید کی جا سکتی ہے کہ شعری ذوق جس طرح سے پچھلے کچھ سالوں میں متاثر ہوا ہے مشاعرے کی فضا میں، وہ ذوق جو ہے اس کی دوبارہ بحالی کا جو کام کارواں نے اپنے ذمہ لیا ہے، اس میں بہت حد تک آج کی اس تقریب میں بھی انہیں کامیابی ہوئی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس میں ہوگی. تو میں ایک غزل کے کچھ شعر، کچھ نئے کچھ پرانے پیش کرتا ہوں. کہ موجۂ مابین اٹھا پانی کا اندازہ ہوا. موجۂ مابین اٹھا پانی کا اندازہ ہوا، کیسی بے اندازہ اوریانی کا اندازہ ہوا. موجۂ مابین اٹھا پانی کا اندازہ ہوا، کیسی بے اندازہ اوریانی کا اندازہ ہوا. عمر بھر ہم نے فنا کے تجربے خود پر کیے، عمر بھر ہم نے فنا کے تجربے خود پر کیے، عمر بھر میں عالم فانی کا عمر بھر ہم نے فنا کے تجربے خود پر کیے، عمر بھر میں عالم فانی کا اندازہ ہوا. صورتیں بگڑی تو اپنی حالتوں میں آئے ہم، صورتیں بگڑی تو اپنی حالتوں میں آئے ہم، آئینہ ٹوٹا تو حیرانی کا اندازہ ہوا. صورتیں بگڑی تو اپنی حالتوں میں آئے ہم، آئینہ ٹوٹا تو حیرانی کا اندازہ ہوا. اور میں تمہاری بے قراری کو
समझने लग गया, मैं तुम्हारी बेकरानी को समझने लग गया, क्या तुम्हें मेरी बयाबानी का अंदाजा हुआ? क्या कहने, मैं तुम्हारी मैं तुम्हारी बेकरानी को समझने लग गया, क्या कहने। क्या तुम्हें मेरी बयाबानी का अंदाजा हुआ? वाह 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 और लोग मेरी बंद आंखों में से गुजरे, तब इन्हें लोग मेरी बंद आंखों में से गुजरे, तब इन्हें अपनी अपनी ख्वाब सामानी का अंदाजा हुआ। लोग मेरी बंद आंखों में से गुजरे, तब इन्हें अपनी अपनी ख्वाब सामानी का अंदाजा हुआ। और एक दूजे के करीब आने से इतना तो हुआ, एक दूजे के करीब आने से इतना तो हुआ, एक दूजे की फरावानी का अंदाजा हुआ। क्या कहना। एक दूजे के करीब आने से इतना तो हुआ, एक दूजे की फरावानी का अंदाजा हुआ। और मैंने क्या देखा कि तूने फिर से देखा है मुझे, मैंने क्या देखा कि तूने फिर से देखा है मुझे, क्या तुझे भी इस नजरसानी का अंदाजा हुआ? मैंने क्या देखा कि तूने फिर से देखा है मुझे, क्या तुझे भी इस नजरसानी का अंदाजा हुआ? और बस आखिर में कुछ शेर और पेश करता हूँ। वो सामने था तो कम कम दिखाई देता। चलिए, हमारे दोस्त कराची से तशरीफ लाए हैं तो उनके हुक्म के एहतराम में मैं गजल सुनाता हूँ कि ज़मीं का आखिरी मंजर दिखाई देने लगा, ज़मीं का आखिरी मंजर दिखाई देने लगा, मैं देखता हुआ पत्थर दिखाई देने लगा। ज़मीं का आखिरी मंजर दिखाई देने लगा, क्या कहने, मैं देखता हुआ पत्थर दिखाई देने लगा। क्या कहने। मैं कह रहा था वो घर घर दिखाई दे मुझको, मैं कह रहा था वो घर घर दिखाई दे मुझको, वो सुन रहा था सो घर घर दिखाई दे मुझको। मैं कह रहा था वो घर घर दिखाई दे मुझको, वो सुन रहा था सो घर घर दिखाई देने लगा। कुछ इतने गौर से देखा चराग जलता हुआ कि मैं चराग के अंदर दिखाई देने लगा। कुछ इतने गौर से देखा चराग जलता हुआ कि मैं चराग के अंदर दिखाई देने लगा। वो सामने था, वो सामने था तो कम कम दिखाई देता था, वो सामने था तो कम कम दिखाई देता था, चला गया तो बराबर दिखाई देता था। वो सामने था तो कम कम दिखाई देता था, चला गया तो बराबर दिखाई देता था। क्या अच्छा शेर। वो इस तरह से मुझे देखते हुए गुजरा, मैं अपने आप को बेहतर दिखाई देने लगा। वो इस तरह से मुझे देखते हुए गुजरा, मैं अपने आप को बेहतर दिखाई देने लगा। बहुत शुक्रिया। मैं एक डॉक्टर साहब ने एक गजल का हुक्म दिया है कि तू मेरे बाप में कुछ इख्तिसार करके दिखा, तू मेरे बाप में कुछ इख्तिसार करके दिखा, शुमार की मुझे धुन है शुमार करके दिखा। तू मेरे बाप में कुछ इख्तिसार करके दिखा, शुमार की मुझे धुन है शुमार करके दिखा। और मैं इश्क ठीक बहुत ठीक करना चाहता हूँ, मैं इश्क ठीक बहुत ठीक करना चाहता हूँ, सो मेरा इश्क मुझे एक बार करके दिखा। मैं इश्क ठीक बहुत ठीक करना चाहता हूँ, मैं इश्क ठीक बहुत ठीक करना चाहता हूँ, सो मेरा इश्क मुझे एक बार करके दिखा। और न जाने कब तुझे तन्हा ये काम करना पड़े, न जाने कब तुझे तन्हा ये काम करना पड़े, तू मेरे साथ मेरा इंतजार करके न जाने कब तुझे तन्हा ये काम करना पड़े, तू मेरे साथ मेरा इंतजार करके दिखा। और बना तो फिरता है पैराग अपने आप में तू, बना तो फिरता है पैराग अपने आप में तू,
ذرا خرابۂ دنیا بھی پار کر کے دکھا، ذرا خرابۂ دنیا بھی پار کر کے دکھا، بنا تو پھرتا ہے پیراک اپنے آپ میں تو، ذرا خرابۂ دنیا بھی پار کر کے دکھا، اور تو جلتا بجھتا ہوا ہی نظر میں ٹکتا ہے، تو جلتا بجھتا ہوا ہی نظر میں ٹکتا ہے، یہ روشنی ہی مجھے بار بار کر کے دکھا، تو جلتا بجھتا ہوا ہی نظر میں ٹکتا ہے، یہ روشنی ہی مجھے بار بار کر کے دکھا، اور پتہ چلے کہ میں تیرے یہاں سے آیا ہوں، پتہ چلے کہ میں تیرے یہاں سے آیا ہوں، کہیں کہیں سے مجھے داغدار کر کے دکھا، پتہ چلے کہ میں تیرے یہاں سے آیا ہوں، کہیں کہیں سے مجھے داغدار کر کے دکھا، نہ جانے کب تجھے تنہا یہ کام کرنا پڑے، تو میرے ساتھ میرا انتظار کر کے دکھا۔ کیا بات ہے۔ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ، اور ایک گروپ فوٹو کے لیے جلدی سے یہاں جمع ہو جائے۔ واہ